أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 4 شروع کر دیا تھا اور اس میں ہم نے حروف مدہ پڑھی تھی، الف جس سے پہلے زبر ہو۔ تو ہم جو ہے ابھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے یا مدہ پر آئیں گے۔ جیسے کہ حروف مدہ جو ہے 3 ہے، اس میں ہم نے الف کمپلیٹ کیا تھا، اب ہم یا مدہ پڑھیں گے اور آنے والے ویڈیو میں واو مدہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یا مدہ کیا ہے؟ جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ دیکھیے جب ہم نے حروف مدہ میں سے الف مد کا پڑھا تھا تو یہاں پر تھوڑا کھینچنا لکھا تھا، معروف مجہول ایسا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ اگر آپ نے میری حروف مدہ کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیز چینل پہ جا کے دیکھیے، اس سے آپ کو جو ہے آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی چیز کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے جو ہے یا مدہ پڑھ رہے ہیں۔ یا مدہ جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ دیکھیے یہ یا ہے اور اس پر جزم ہے، اسے جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ یا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تھوڑا کھینچ کے معروف پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ دیکھیے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور ایک بار بتا دیتی ہوں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جب الف پر حرکات لگ جاتی ہیں یا کوئی بھی جزم تشدید وغیرہ کچھ بھی آ جاتا ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ الف خالی نہیں ہے، اس پہ حرکات لگی ہوئی، زیر کی حرکات لگی ہوئی ہے، تو یہ حمزہ کہلائے گا۔ حمزہ، یا زیر ای، با یا زیر بی۔ تھوڑا کھینچنا چاہیے ہمیں کیونکہ یہ ہے نا حروف مدہ پڑھ رہے ہیں، تو حروف مدہ میں ہم نے یا مدہ پڑھ رہے ہیں، تو اسی لیے ہمیں جو ہے تھوڑا کھینچنا چاہیے، ایک الف کی مقدار ہمیں کھینچنی چاہیے۔ تا یا زیر تی، ثا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر ہی، خو یا زیر قی، دال یا زیر دی۔ سمجھ میں آ گیا کس طریقے سے ہمیں کھینچنا چاہیے؟ اب ہم رواں پڑھتے ہیں۔ زی، ری، زی، سی، شی، فی، فی، تی، زی، عی، عی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، حی، عی، ای۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلی بات تو ہم نے حرکات پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے جو ہے حرکات میں زیر کا قاعدہ پڑھا تھا۔ تو زیر کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، تو یہاں وہی ہو رہا ہے، آواز نیچے بھی جا رہی ہے اور کھینچی بھی جا رہی ہے، اور یا کی آواز بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے تا، یا، زیر، یہاں پر زیر ہے کی وجہ سے آواز جو ہے نیچے کو جاتی ہے۔ دیکھیے تی، تو یہ سارے جو ہے لیٹر سے یا ملا ہوا ہے اور یا کی آواز جو ہے یا کی آتی، یا، ای، یو،
اسی طریقے سے تو یہاں پر زیر ہے اسی وجہ سے، اور یہ حروف مدہ میں سے ہے، اسی لیے جو ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنی چاہیے۔ جی، حی، خی، دی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اسے کھینچنا چاہیے۔ مشق، یہاں پر ہم مشق دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے دال، یا، زیر دی، نون، یا، زیر نی، دی، نی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم نے دونوں کو کھینچا ہے کیونکہ دونوں میں یا آ رہا ہے، اور یا کیا ہے؟ حروف مدہ سے ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یا کو کھینچے، ایک الف کی مقدار کھینچے، یا جس سے پہلے زیر ہو۔ دیکھیے یا جس پر جزم ہو آپ اسے نہ کھینچے، وہ پھر دوسرا قاعدہ ہو جاتا ہے۔ یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو، اس کو تھوڑا کھینچ کر معروف پڑھیں۔ اس کا قاعدے کی جو ہے لائن ہی یہ ہے کہ یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے۔ یہ زیر زبر پیش جو ہے چینج ہو جانے سے قاعدے بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ غور کر دیکھ کر دھیان سے پڑھیں۔ تو یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اسے کیا ہے تھوڑا کھینچ کر معروف پڑھیں گے۔ یہ یا مدہ کا جو ہے حروف کون سا ہے؟ دوسرا حروف ہے، اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ آنے والے تختی میں ہم واو کا قاعدہ دیکھیں گے، ابھی ہم یا کا پڑھ رہے ہیں تو یا کا سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیے یا کی جو ہے شکلیں بھی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر بیچ میں آنے کی وجہ سے اس کی شکل ایسے چینج ہو جا رہی ہے، اور آخر میں آنے کی وجہ سے یہ مکمل لکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یا ہے اور یہ بھی یا ہے، کنفیوز نہ ہوئیے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں دینی، ٹھیک ہے۔ فا، یا، زیر فی، ہا، زیر حی، فی ہی۔ دیکھیے یہ حرکات میں سے ہیں تو اسے جلدی پڑھنا چاہیے، زیر کی حرکات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کھینچنا چاہیے اور یہاں پر جلدی پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ حرکات ہے، اور یہ کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے یا جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اسی لیے ہم اسے کھینچ رہے ہیں۔ حمزہ، زبر آ، دیکھیے حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس پہ حرکات لگی ہوئی ہے، اسی لیے حمزہ، زبر آ، رو، زیر ری، اری، نون، یا، زیر نی، ارنی، ارنی، ارنی۔ دیکھیے جلدی پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ حرکات میں سے ہے، زبر کی حرکات، زیر کی حرکات، اور نون، یا، زیر نی کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ یا مدہ آیا ہے اور نون سے پہلے، نون کے نیچے زیر ہے، یا مدہ پر جو ہے جزم ہے اس سے پہلے زیر ہے، اسی لیے۔ ارنی، کاف، زیر کی، تا، الف، زبر تا۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے الف مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے، اسی لیے ہمیں کھینچنا چاہیے۔ کاف کو جو ہے حرکات میں سے ہے تو جلدی پڑھنا ہے۔ کیتا، کیتا، با، یا، زیر بی، کتابی، کتابی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے ہم جو ہے رواں دیکھتے ہیں۔ اجیبو، اجیبو، دیکھیے یہ پیش حرکات ہے اور یہ یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا جس پر جزم ہے اس سے پہلے زیر ہے، اور یہاں پر پھر جو ہے پیش آ گیا ہے، اور یہ پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھنا چاہیے، تو اسی لیے ہم نے یہاں پر جلدی پڑھا ہے۔ اجیبو، اجیبو، ٹھیک ہے۔ یواری، یہاں پر آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں؟ تو یہ قاعدہ ہو رہا ہے حرکات کا، پیش کی حرکات ہے، اور یہ ہو رہا ہے الف مدہ کا قاعدہ کیونکہ واو
الف جس سے پہلے زبر ہو، دیکھیے الف ہے اور جو ہے جس سے پہلے زبر ہو، اور یہ یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے. یواری مفاتیح، مفاتیح، ما کو جلدی پڑھیں گے، فا کو کھینچیں گے، تا اور یا کو کھینچیں گے، کیونکہ یہ جو دونوں بھی ہے یہ کس میں سے حروف مدہ میں سے ہے، اور ہاں پر جلدی پڑھیں گے. مفاتیح رازقین، دیکھیے را جس کے الف جس سے پہلے زبر ہو، یہ زا ہے، زا کو کیا ہے جلدی پڑھیں گے، رازقین، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عبادی، عذابی، تماثیل، تماثیل، مقادیر، اخیہ، اخیہ، بنیہ، ٹھیک ہے. اخیہ، بنیہ، ہم ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حرکات ہے، اسی لیے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر میرا سمجھانے کا طریقہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل پہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے، اور جو ہے ایسی ہی خوبصورت طریقے سے ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے. کل ہم جو ہے واو مدہ کا قاعدہ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل.